اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وائس آف جرمنی کی ٹیم کی طرف سے اپنے ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم۔ ناظرین، آج بیروت میں جو دھماکے ہوئے ہیں اس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ ابھی تک 100 افراد کی ہلاکت کی اطلاع ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ تعداد جو ہے وہ مسلسل بڑھ رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ 4000 سے اوپر لوگ جو ہیں وہ زخمی ہو چکے ہیں، اور حکومت نے بھی 3 روز تک سوگ کا اعلان کیا ہے۔ سرکاری طور پر تمام مرنے والوں کا سوگ جو ہے منایا جائے گا۔ دھماکہ اس قدر شدید تھا، ویڈیو پر ساری دنیا ان کو دیکھ رہی ہے واٹس ایپ کے اوپر، کہ 250 کلومیٹر تک اس کی آواز جو ہے وہ سنی گئی، اور 2750 ٹن ایمونیم نائٹریٹ سے تھا وہ ایک ویئر ہاؤس میں پڑا ہوا تھا، اور خیال یہ ہے کہ وہ گرمی کی وجہ سے پھٹ گیا ہے۔ لیکن ابھی اس کی تحقیق ہوگی، اور ابھی ابتدائی جو بتایا جا رہا ہے وہ اندازے بتائے جا رہے ہیں، اور حکومت نے کہا ہے کہ ہم اس بارے میں پوری تحقیق جو ہے وہ کر کے دنیا کے سامنے اپنی رپورٹ پیش کریں گے۔ 6 سال پہلے ایک بحری جہاز پر کو روکا گیا تھا، اس پہ قبضہ کیا گیا تھا، جس کے اوپر یہ 2750 ٹن جو ایمونیم نائٹریٹ ہے یہ موجود تھا، تو اس پر لبنان کی حکومت نے قبضہ کر لیا تھا اور اس کو ایک گودام کے اندر جو ہے رکھ دیا گیا۔ 6 سال سے یہ ایک گودام میں پڑا ہوا تھا، اور خیال یہی کیا جا رہا ہے کہ پرانا پڑے اور گرمی کی وجہ سے، کیونکہ آج کل ٹمپریچر زیادہ ہے، تو وہ پھٹ گیا ہے۔ حکومت نے جو ہے $66 ملین جو ہے اس کا ایک ایمرجنسی فنڈ قائم کر دیا ہے، اور لوگوں سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ اس ایمرجنسی فنڈ کے اندر رقم وغیرہ دیں۔ اور جو سفارتکار زخمی ہوئے ہیں اس حادثے میں، اس میں ایک جرمن سفارتکار جو ہے وہ بھی شامل ہے۔ بہرحال جو اس دنیا سے چلے گئے ان کے ساتھ ہم اظہار ہمدردی کرتے ہیں، اور جو بیچارے زخمی ہیں دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی عطا کرے۔ ناظرین، کل کے پروگرام میں ہم نے جو جرمنی سے ڈیپوٹیشن کے لوگ ہیں، یہ جو منتظر ہیں یا جن کو بے دخل کیا جا رہا ہے ملک سے، ان سے متعلق ایک پروگرام پیش کیا تھا، جس کے اندر جو تنظیم ہے ہم ہے پاکستان، انہوں نے ایک ڈیمانسٹریشن آرگنائز کی تھی۔ اس میں جو ناظرین نے اپنے شرکاء نے تصورات دیے تھے، ان کو وہ تصورات ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیے تھے، لیکن وائس آف جرمنی کا جو اس بارے میں کیا رائے تھی وہ وقت کی تنگی کی وجہ سے بات رہ گئی تھی۔ جو کچھ لوگوں نے کہا وہ تو افیکٹڈ لوگ تھے، اور وہ اپنے حالات کے مطابق بات کر رہے تھے، لیکن عملاً ایسی صورتحال جرمنی میں نہیں ہے۔ جیسے بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ ہم 8 سال سے یہاں رہ رہے ہیں اور ہمارے سر پہ خطرات منڈلا رہے ہیں کہ بھئی ہم کسی وقت بھی ڈپورٹ ہو سکتے ہیں۔ جرمنی نے 2 ہی طریقے ہیں آنے کے، یا تو آپ بلو کارڈ ہولڈر بن کے آ جائیں، اس میں کسی ویزے کا خطرہ نہیں ہوتا، آپ کو ڈپورٹیشن کا خطرہ نہیں ہوتا، یا پھر یہ ہے کہ لوگ آ کر یہاں پر ایلیگل ذرائع سے ملک میں داخل ہو کر اسائلم کے لیے اپلائی کرتے ہیں، اور پھر وہ ہیومن رائٹس کا جو جنیوا کنونشن کا قانون ہے اس کے تحت ان کے ساتھ کارروائی کی جاتی ہے، اور وہ عدالت جو بھی فیصلہ کرے، اب اس میں 5 سال لگیں، 4 سال لگیں، 1 سال لگے، وہ فیصلہ جو ہے وہ ویلڈ ہوتا ہے، اور اسی پر جرمن حکومت جو ہے پھر عمل کرتی ہے، جہاں جرمن حکومت کا اپنا فیصلہ نہیں ہوتا، تو بلکہ جن کو حق نہیں دیا جاتا اسائلم کا، ان کو بھی جرمن حکومت جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے، بعض علاقوں میں 1 مہینہ، بعض علاقوں میں 3 مہینے، اس طرح ٹائم دے دیتے ہیں کہ بھی آپ اپنے آپ کو کوئی نئی ایڈجسٹمنٹ وغیرہ کر لیں۔ تو جو تاثر ملا تھا کہ جرمن حکومت اس معاملے میں بہت زیادہ سخت ہے، اتنی سختی نہیں ہے، بلکہ جرمن حکومت نے تو پچھلے 1-2 سال کے اندر ایسی اسکیمیں نکالی ہیں کہ جو لمبا پیریڈ تک اسائلم کے فیصلے نہیں ہوتے، اس کے اندر لوگ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیں۔ جن فیملیز کے بچے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، ان کو جرمن حکومت خود رکھنا چاہتی ہے کہ یہاں رہ جائیں، کہ یہ بچے ہمارے ملک کے کام آئیں گے۔ اسی طرح جو لوگ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیں، ٹیکس پہ شامل ہو جائیں، جرمن گورنمنٹ کو ٹیکس دینے لگ پڑیں، کوئی ہیلپ نہ لیں ان سے کسی قسم کی سوشل مدد وغیرہ، تو ان کو بھی حکومت ایڈجسٹ کرنے میں فراغ دلی دکھا رہی ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ اتنا سخت فیصلہ جرمن حکومت کا نہیں ہے، لیکن جو ڈیپورٹیشن کے لیے خطرات ان کو ہو جاتے ہیں
جو اسائلم کی رائٹ ان کو عدالت نہیں دیتی، اور اس کے بعد پھر وہ انہوں نے ان سہولیات سے جرمن گورنمنٹ کی فائدہ نہیں اٹھایا جاتا، اس کے بعد پھر جرمن گورنمنٹ مجبور ہوتی ہے کہ ان کو پھر واپس اپنے ملک جو ہے وہ بھجوا دے۔ جرمن گورنمنٹ تو اٹلی اور اسپین اور کیا نام اس کا یہ ہے یونان، یہاں تک لوگوں کی مدد کرنے کے لیے اتری ہوئی ہے میدان میں، تو وہ اپنے لوگوں کو کیوں اس طرح سختی کے ساتھ پیش آئے گی؟ ابھی یہ دیکھ لیں کہ اسی ویکنڈ کے دوران جو ہے اٹلی کے اندر اور اس میں اسپین میں جو ہے بے پناہ مہاجرین جو ہیں وہ شپس کے ذریعے آئے ہیں، اور کیونکہ جولائی کے اندر سمندر جو ہے وہ سموتھ ہوتا ہے، تو اس لیے بعض علاقوں میں تو ہر 4-5 گھنٹے کے بعد جو ہے وہ کوئی نہ کوئی بوٹ جو ہے وہ وہاں پہنچ رہی تھی۔ وہاں پر یہ ہے کہ اٹلی کے اندر لمپیڈوسا ایک جگہ ہے وہ ہے شپ، اور ایک ہے سیسیلینیا۔ سیسیلین میں اتنا اوور کراؤڈ ہو گئی تھی وہ جگہ جہاں پہ وہ رکھتے ہیں کیمپ کے اندر، کہ بھئی وہاں پہ ان کو باقاعدہ 300 آرمی کے جوان بلانے پڑے جنہوں نے آ کے وہاں پہ حالات کو کنٹرول کیا ہے، اور کرونا کا خطرہ جو ہے علیحدہ ہے، اس کے لیے بھی حکومت جو ہے وہاں پہ نگہداشت وغیرہ کر رہی ہے، خرچ کر رہی ہے۔ اب گریس کے اندر بھی یہی صورتحال ہے، گریس میں لوگ کم آئے ہیں، لیکن وہاں پہلے سے 5008 آدمی جو ہے وہ موجود تھے، اور وہ اس قدر بری حالات میں ہیں کہ وہاں سے 2 دفعہ پچھلے 1 مہینے میں جرمن نے جہاز بھیج کے تو بچوں کو، جو بیمار بچے تھے ان کے ساتھ جو فیملیاں تھیں، ان کو جرمنی وہ لے کر آئے ہیں۔ اور اب بھی جو صورتحال وہاں پہ ہے، جو بتایا ہے وہاں کی گورنمنٹ نے، تو اینجلا مرکل جو جرمن چانسلر ہیں، انہوں نے فوری طور پر جو سیڈو کے ایک سینئر رہنما ہے، جو ویسٹ فالیا صوبے کے وزیر اعلیٰ بھی ہیں، ان کو بھجوایا وہاں پہ۔ وہ اپنے داخلہ کے منسٹر جو ہیں ان کو لے کر وہاں گئے ہیں، اور ساری صورتحال کا جائزہ لے کر ان کو رپورٹ کیا ہے اینجلا مرکل کو۔ تو اینجلا مرکل نے کہا کہ میں اس اتوار کو خود جا کے یہ سارے معاملات کو دیکھوں گی، اور وہاں پر منڈے کو پھر انہوں نے گریسی حکومت کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے دن مقرر کیا ہے۔ لیکن وہ کہتی ہیں کہ حالانکہ کرونا کا خطرہ ہے، پھر ان کو منع کیا گیا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، میں خود جا کے سنڈے کو گریس کے اندر جو حالات ہیں ان کا میں خود جائزہ لوں گی۔ تو جرمن حکومت خود باہر کے ممالک کے اندر آنے والے مہاجرین کے لیے اس قدر فراخ دلی کا مظاہرہ کر رہی ہو، وہ اپنے لوگوں کو لیے اس قدر سختی جو ہے نہیں کر سکتی۔ لیکن جو قانونی مجبوریاں ہیں وہ باہر اپنی جگہ موجود ہیں۔ اصل میں جو لوگ ڈپورٹیشن میں آ رہے ہیں، وہ ان کے پاس کوئی ڈاکومنٹ وغیرہ نہیں ہے، کیونکہ وہ کوئی رحم کا اپیل کرے، رحم کا ویزا دینے کے لیے، وہ کہتے ہیں کہ اپنا پاسپورٹ لے کے آئیں، اور جو لوگ اسائلم اپیل کرتے ہیں ان میں سے 99% جو ہے وہ اپنا پاسپورٹ ضائع کر دیتے ہیں، اور بعض تو غلط نام سے کرتے ہیں، پھر ان کو اوریجنل نام کے پاسپورٹ چاہیے ہوتے ہیں، جس میں ایک لمبا لینتھی پروسیجر ہے۔ وہ بہرحال ان کی بھی مجبوری ہے، نادرہ کی بھی، وہ پورا کرنے میں کافی وقت لگ جاتا ہے، اور اتنا ویٹ وہ پھر کرتی نہیں حکومت، اور پھر ان کو ڈپورٹیشن میں ڈال دیتی ہے۔ اس کے علاوہ 1-2 خبریں یہ ہیں کہ بھئی برلن میں بہت بڑا مظاہرہ ہوا ہے اس ویکنڈ کے اوپر، جس میں 25,000 آدمیوں نے شرکت کی ہے۔ جنہوں نے آرگنائز کیا تھا وہ تو کہتے ہیں ہم 1.3 ملین لوگ لے کر آئے تھے، لیکن پولیس کا بیان یہ ہے کہ یہ 25,000 مظاہرین تھے جو چاہتے ہیں کہ ہمیں آزاد کیا جائے یہ کرونا کی پابندیوں سے۔ اس کے اندر یہ ہے کہ 45 پولیس افسران جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں، اور 3 جس میں سے اسپتال میں داخل ہیں۔ 130 مظاہرین کو گرفتار کیا گیا، اور 1100 پولیس والے جو ہے انہوں نے اس کے لیے ڈیوٹی دی۔ جی ناظرین، آج 5 اگست ہے، اور 1 سال قبل کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت جو ہے اس کو بھارت نے ختم کر دیا تھا، اور کشمیریوں کے پاس یہ خصوصیت جو تھی یہ ایک صدارتی حکم کے تحت 70 سال سے موجود تھی، اور جس کو مودی حکومت نے ایک فیصلہ کر کے تو ختم کر دیا۔ اور اس کے بعد سے لے کے 1 سال کے دوران جو ہے مظاہرین جنہوں نے اس اقدام کے خلاف بیانات دیے یا عملی اقدام اٹھائے یا کسی مظاہرے میں حصہ لیا، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 130 نوجوان جو ہیں وہ ہلاک ہو چکے ہیں، اور کشمیر کے اندر جو ہے ڈیڈ لاک کی کیفیت ہے، اور ابھی آج بھی کرفیو سے سما ہے جو کچھ ٹی وی پہ دکھایا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے
پچھلے ہفتے بلکہ 5 دن پہلے سفیر پاکستان نے ایک ٹی وی انٹرویو کے اندر جو جرمنی کے اندر پاکستان کمیونٹی ہے ان سے اپیل کی تھی کہ آپ اس بھارت کی اس زیادتی کو 5 اگست کے دن جو ہے دنیا کو روشناس کروائیں اور اس حوالے سے مظاہرے اور سیمینار وغیرہ کریں۔ برلن کے اندر بھی آج بھی انہوں نے 5 اگست کے دن ایک سیمینار کا اہتمام کیا ہوا ہے، ان کا بیان بھی آج آیا ہے۔ ایک بیان انہوں نے وائس آف جرمنی کو بھی دیا ہے جو ہم آپ کو اس پروگرام کے دوران یا اس کے آخر میں آپ کو دکھائیں گے۔ اسی طرح فرینکفرٹ کے اندر بھی جمعے کی آفٹرنون میں قونصل جنرل صاحب نے ایک پروگرام رکھا ہے کشمیر کے حوالے سے۔ ناظرین، کشمیر کو اگر دیکھیں تو اس کے 3-4 ادوار بنتے ہیں۔ ایک تو سیاسی جنگ تھی جو شروع پاکستان کے زمانے میں لڑی گئی، اقوام متحدہ میں لڑی گئی یہ سیاسی جنگ، اور اس میں پاکستان نے ہے وہ کامیاب ہوا اور کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ پوری دنیا کو کھل کر سامنے آیا۔ پھر ایک دور وہ ہے جو 1950 سے لے کے 1980 کے درمیان ہے، جب مقامی کشمیری جو لیڈرشپ ہے انہوں نے ایک بڑا اچھا رول ادا کیا اور پاکستان کی طرف سے ان کو مورال سپورٹ جو ہے وہ حاصل رہی۔ اس کے بعد 80 کی بعد کی دہائی میں جو ہے جہادی تنظیموں نے کے ذریعے جو ہے ایک گوریلا کارروائیاں وہاں پر کشمیر میں ہوتی رہیں، جن سے جو انٹرنیشنل لیول پر اس تحریک کو نقصان پہنچا۔ دنیا نے اس کو ایک اور نظر سے دیکھا اور اس کو ایک جہادی فعل بنا کر، اور کشمیر کا جو اصل پرپس تھا یا اصل جو تحریک تھی وہ جو ہے وہ پیچھے چلی گئی۔ اور کشمیر کی بھارت کو بھی اسی لیے جرأت ہوئی اتنا بڑا اقدام اٹھانے کی کہ ہم دنیا کو اپنی ہم آواز نہیں بنا سکے۔ دنیا کی جو ہمدردیاں تھیں وہ بھارت کے ساتھ چلی گئیں۔ اب آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ 1 سال کے دوران آپ جائزہ لے لیں کہ دنیا نے کس قدر ہماری آواز کا ساتھ دیا یا بھارت کے اس اقدام کو جو ہے ایک غیر منصفانہ اقدام قرار دیا ہو، جس کے اندر مسلمان ممالک بھی شامل ہیں۔ اور اگر یہ سب مل کر ایک پریشرائز کرتے تو ممکن ہے کہ مودی کو اپنا اقدام جو ہے واپس اٹھانا پڑتا۔ ہم دنیا کو اپنے ہم نوا بنانے کے لیے، ہم آواز بنانے کے لیے ہماری کوششیں جو ہیں وہ پوری طرح باور نہیں ہو رہی۔ اس میں عام پاکستانی کا بھی ایک کردار ہونا چاہیے اور حکومت کا بھی اپنے کردار ہونا چاہیے۔ خالی یہ کہہ دینے سے کہ بھی آج سے کشمیر روڈ کا نام جو ہے وہ سری نگر روڈ ہو جائے گا، یہ نہ تو مسئلے کا حل ہے اور نہ اس سے دنیا کو ہم اپنی طرف متوجہ کر سکتے ہیں۔ ماضی کی مثالیں لے لیں، ماضی میں ہم نے لائل پور کو فیصل آباد کا نام دے دیا۔ کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ فیصل آباد جو ہے وہ اسلامی معاشرے کی ایک اچھی مثال ہے؟ یا منٹگمری کو آپ نے ساہیوال کا نام دے دیا۔ تو ان اقدام سے وہ مقصد حاصل نہیں ہوا کرتے، سوائے اس کے کہ جو کہیں ذاتی انا ہو تو اس کو ڈھارس دینے کے لیے آپ ایسا اقدام اٹھا دیں، جیسے کہ پنجاب حکومت نے ماضی میں کیا تھا کہ روا کا نام جو ہے وہ چناب نگر کر دیا۔ اس سے نہ شہر کو کوئی فرق پڑا، صرف ایک ذاتی انا تھی جو لوگوں نے پوری کر لی۔ اور اسی طرح روڈ کا نام تبدیل کرنے سے نہ تو اور نقشے تبدیل کرنے سے تحریکیں جو ہیں وہ اس طرح رزلٹ نہیں دیا کرتی۔ اصل مقصد جو ہے ہمیں دنیا کو اپنے ہم آواز بنانا ہے اور اس کے لیے ہمیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ ناظرین، آخر میں آپ کو جو خبر آپ نے بھی یقیناً سن لی ہوگی کہ آج مودی صاحب جو بھارتی وزیر اعظم ہیں انہوں نے عین 5 اگست کے دن جس دن کے کشمیر کے ساتھ کشمیریوں کے ساتھ زیادتی کی گئی تھی، آج مسلمانوں کے ساتھ بھی وہاں ایک اور زیادتی کی گئی ہے اور بابری مسجد کی جگہ انہوں نے مندر کا سنگ بنیاد جو ہے وہ شمالی ریاست اتر پردیش کے اندر رکھ دیا ہے۔ اور یہ 12:45 پر انہوں نے آج سنگ بنیاد کی وہ اینٹ رکھی، جس میں کہتے ہیں کہ 40 کلو چاندی کی جو اینٹیں ہیں وہ اس مندر کے اندر رکھی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ 175 افراد خاص طور پر ان کو بلایا گیا تھا، وہاں پر ایک پودا بھی لگایا گیا۔ لیکن یہ اقدام ان کا مسلمانوں کے لیے تو بھارت کے جو مسلمان ہیں خصوصاً وہ اس سے زیادہ متاثر ہوں گے، لیکن یہ ہے کہ وہاں کی سول سوسائٹی میں ایسے افراد موجود ہیں جنہوں نے آج بیان دے کر یا بیان جاری کر کے بھارت کے اس اقدام کو نفی کی ہے اور اس کو ناپسندگی کا اظہار کیا ہے۔
یہ ان کی جرت ہے، اور بہت سارے سیاسی لیڈروں نے بھی یہ کہا ہے کہ ایک آئینی عہدے پر فائز ایک شخص کو جو ہے مخصوص مذہب کی تقریب میں اس طرح حصہ نہیں لینا چاہیے تھا، کیونکہ بھارت ایک سیکولر ملک ہے۔ آل انڈیا مسلم لیگ جو ہے مجلس اتحاد المسلمین، ان کے اسد الدین صاحب ہیں، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ ہے، انہوں نے بھی اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے، اور ان کا ہے کہ یہ مسجد بہرحال مسجد رہے گی، مسجد کے نام بدلنے سے مسجد ختم نہیں ہو جاتی، یا ایک طویل عرصہ تک نماز پر روک لگا دینے سے مسجد کی حیثیت جو ہے وہ ختم نہیں ہو جاتی۔ بہرحال یہ مسلمانوں کے اپنے جذبات ہیں، لیکن مودی صاحب جو کرنے کا عزم ایک دفعہ کر لیں اس میں وہ کر کے چھوڑتے ہیں، اور اس دفعہ ان کو سپریم کورٹ آف بھارت کی جو ہے وہ بھی رہنمائی اس میں ایک مدد حاصل تھی۔ بھارت کہنے کے تو ایک سیکولر ملک ہے، لیکن اس نے اپنے ہمسایہ ملک سے یہ سیکھ لیا ہے کہ کمزور کمیونٹیز کی عبادت گاہوں اور مساجد پر قبضہ کرنا کس قدر آسان ہے۔ جی ناظرین، پروگرام کے آخر میں سفیر پاکستان ڈاکٹر محمد فیصل صاحب کا بیان جو کشمیر میں بھارت کی زیادتی کے حوالے سے ہے وہ ملاحظہ فرمائیں، اور اس کے ساتھ ہی پروگرام جو ہے آج کا اختتام پذیر ہوگا۔ کل دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ جی بہت شکریہ۔ مقبوضہ جموں اور کشمیر میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے پچھلے ایک سال سے، پچھلے 5 اگست سے، اور آج 1 سال مکمل ہو گیا ہے، ایک انتہائی سنجیدہ صورتحال ہے۔ ہندوستان نے وہاں ایک لاک ڈاؤن لگایا ہوا ہے، کرفیو کی صورتحال ہے، انٹرنیٹ کام نہیں کر رہا، ٹیلی فون پہ پابندی ہے، سرچ اینڈ کارڈن آپریشنز کے نام پہ لوگوں کے کاروبار بند کر دیے گئے ہیں، انہیں گھروں میں بند کر دیا گیا ہے۔ قریباً 9 لاکھ ہندوستان قابض فوج وہاں موجود ہے، اور ساری دنیا اس پر اب شور مچا رہی ہے۔ اقوام متحدہ کے 3 بند کمرے کے سیکیورٹی کونسل کے اجلاس اس پہ منعقد ہو چکے ہیں۔ ہمارے وزیر خارجہ بار بار چٹھیاں لکھ رہے ہیں، پریزیڈنٹ آف UN سیکیورٹی کونسل کو لکھ رہے ہیں، UN سیکریٹری جنرل کو لکھ رہے ہیں، OIC کانٹیکٹ گروپ کے 3 سے زیادہ اجلاس ہو چکے ہیں منسٹریل لیول پہ۔ پرائم منسٹر نے، آپ کو یاد ہوگا، UN جنرل اسمبلی میں تقریر کی تھی۔ آج ساری دنیا میں مظاہرے ہو رہے ہیں، برلن میں مظاہرہ ہے، ہیمبرگ میں ہوا ہے، فرینکفرٹ میں ہو رہے ہیں، اگلے کئی دن ہوتے رہیں گے، اس بات کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے کہ وہاں پر کیا ظلم روا رکھا جا رہا ہے، اور اس مسئلے کا ایک ہی حل ہے کہ کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق استصواب رائے کرایا جائے، UN کرائے، اور ان کی جو خواہش ہے پاکستان اس میں راضی ہے، اور یہی حل ہے، اور ہم چاہتے ہیں یہ جلد از جلد لاگو ہو جائے۔ میں جرمنی میں پاکستان کا سفیر ہوں، اور ہم بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں پہ ریزیڈنٹ پاکستانی، کشمیری اور جرمنز سب میں اس کی اویئرنیس بڑھائی جائے۔ آج یہ تینوں مل کر برانڈنبرگ گیٹ کے پاس اور ہندوستان کے سفارت خانے کے سامنے مظاہرہ کر رہے ہیں برلن میں۔ اسی نوعیت کے مظاہرے فرینکفرٹ میں ہو رہے ہیں اور جگہوں پہ ہو رہے ہیں، سارے جرمنی میں ہو رہے ہیں۔ مختلف انٹرویوز ہم دے رہے ہیں لوگوں کو اویئر کرنے کے لیے۔ ایک ویبینار ہم نے گزشتہ کل منعقد کی تھی، ایک کل دوبارہ کر رہے ہیں۔ بہت سی کاوشیں ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ حکومت جرمنی جو کہ لیڈنگ ممبر ہے یورپین یونین کا، وہ ہندوستان کو یہ باور کرائے کہ اس قسم کا لاک ڈاؤن جو ہے انسانی حقوق کی ایک گریو خلاف ورزی ہے، اس کو فوراً ختم ہونا چاہیے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ چانسلر اینجلا مرکل جب دلی میں تھی تو انہوں نے وہاں سے یہ بیان دیا تھا، اپنی کنسرن کا اظہار کیا تھا کہ ہندوستان جو کچھ مقبوضہ جموں کشمیر میں کر رہا ہے وہ غیر قانونی ہے، غیر انسانی ہے، اور اس کو فوراً چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم یہی توقع دوبارہ جرمن تمام اداروں سے رکھتے ہیں، اور جرمنی کی قیادت میں یورپین یونین سے بھی رکھتے ہیں۔ ہم ساری دنیا سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ ہندوستان کے ظلم کا نوٹس لے، ہندوستان کے جو سختیاں سویلینز مقبوضہ جموں کشمیر کے ان کے ساتھ روا رکھی جا رہی ہیں، عورتوں بچوں کے ساتھ رکھی جا رہی ہیں، پیلٹ گنز کا استعمال ہو رہا ہے، ہر قسم کا ظلم وہاں کیا جا رہا ہے،
اس کے اوپر فوری نوٹس لے کر کوئی ایکشن کریں، ہندوستان کو باور کرائیں کہ یہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے، یہ سویلائزڈ ممالک کا طریقہ کار نہیں ہے۔ ہیومن رائٹس کاؤنسل کے ڈیلیگیشن کو وزٹ کرنے دیں، انڈیپینڈنٹ پرماننٹ ہیومن رائٹس کمیشن جو ہے OIC کا، اس کے ڈیلیگیشن کو وزٹ کرنے دیں، ایمنسٹی انٹرنیشنل، ہیومن رائٹس واچ وغیرہ کو جا کر دیکھنے دیں، اور فائنل حل، آخری سلوشن اس کا یقیناً استصواب رائے ہے کہ کشمیریوں سے پوچھ کر ان کی امنگوں کے مطابق مسئلہ جموں کشمیر کا جو 7 دہائیوں سے جس کا فیصلہ نہیں ہو سکا وہ فیصلہ کیا جائے۔ مجھے جرمنی میں رہنے والی پاکستانی کمیونٹی پہ فخر ہے، وہ ہمارے بازو ہیں، وہ ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں، وہ تمام جرمنی کے جو کنٹری آف چوائس ہے انہوں نے پسند کی ہے اس کے قوانین کو فالو کرتے ہیں، اور ان کی جڑیں پاکستان میں ہیں جس کو وہ آنر کرتے ہیں۔ آج بھی جو مظاہرے جرمنی کے طول و عرض میں ہو رہے ہیں اس کی لیڈ کشمیری اور پاکستانی جو یہاں رہتے ہیں وہ لے رہے ہیں، اور ان کے ساتھی دوست جرمن جو اس میں دلچسپی رکھتے ہیں وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو مجھے فخر ہے ان کے اوپر، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم ان کے ساتھ چلیں گے، جہاں انہیں ضرورت ہوگی ہم ان کی مدد بھی کریں گے۔ ہم بڑی خوشی ہے کہ وہ اس کرٹیکل جنکچر پہ اس ایشو کو اٹھا رہے ہیں، جرمنی میں اٹھا رہے ہیں۔ یہاں لوگ زیادہ نہیں جانتے کہ ہندوستان کیا کر رہا ہے۔ یہ جو واقعات اور جس طرح 5 اگست کا ڈے ہم آبزرو کر رہے ہیں، اس سے لوگوں کو پتہ چلتا ہے، ان لوگوں کے تھرو ان کے میڈیا کو پتہ چلتا ہے، اور اس میڈیا کے علاوہ ان کی حکومت کو پتہ چلتا ہے۔ تو یہ بڑی اہم چیز ہے۔ تو میں بہت خوش ہوں اپنی کمیونٹی کی کاوشوں سے۔ تھینک یو ویری مچ۔